الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. معزز و محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائی جو نوجوان ساتھی، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع اور عنوان کے تحت چند باتیں انشاءاللہ بیان کروں گا وہ ہے ہم کیسے مسلمان. غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ ایک طریقے سے سوال بھی ہے اور ایک طریقے سے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم مسلمان کس طرح کے ہیں اور پہلے کے مسلمان کس طرح کے تھے، مراد صحابہ کرام. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے پہلی چیز یہ بھی جاننی چاہیے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، مسلمان کس کو کہا جاتا ہے، اس چیز کو بھی جاننا ضروری ہے. غالباً معلوم نہیں ہو کچھ لوگوں کو، نہیں معلوم تو انشاءاللہ تعالیٰ سے بھی معلوم ہو جائے گا. دراصل مسلمان جو ہے یہ اسلام کے ماننے والے کو بھی کہا جاتا ہے، اور لغوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان یہ سلیمہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا. لہذا جو مسلمان ہے یہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے سپرد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، لہذا اس کو مسلمان کہا جاتا ہے. یعنی دو الفاظ کے اندر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اس کے حکموں کے سامنے اپنے سر تسلیم کو خم کر دے، وہی مسلمان. سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ آیت نمبر 208 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا تم اس کے نقش قدم پر مت چلو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کو مخاطب کیا اور ان کو یہ پیغام دیا کہ تم پورے مسلمان ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے طور سے تم داخل ہو جاؤ، شیطانوں کی پیروی نہ کرو. آئیے ہم محاسبہ کرتے ہیں، آئیے ہم خود کا جائزہ لیتے ہیں اور صحابہ کرام یعنی اولین مسلمان جو تھے جن کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، وہ کیسے مسلمان تھے، ہم کیسے مسلمان. سامعین کرام، اس سے پہلے علامہ اقبال کی وہ شاعری مجھے یاد آتی ہے. اقبال رحمہ اللہ علیہ نے کبھی کسی موقع پہ کہا تھا ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ پورے موضوع کا لب لباب ہے، اس کو سمجھنے کے بعد انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. بہرحال ہم جب تاریخ کو اٹھاتے ہیں اور احادیث کے صفحات کو پلٹتے ہیں، صحابہ کرام کے تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا بخوبی علم ہو جاتا ہے، ہم جان جاتے ہیں کہ وہ مسلمان کیسے مسلمان تھے. ہاں، حقیقی معنوں میں جن کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، اے مومنو اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، وہ حقیقی معنوں میں اسلام کے اندر پورے داخل ہوئے تھے. حقیقی معنوں میں مخاطبین کے وہی تھے، لیکن وہی قرآن، وہی فرمان جاری کرنے والا وہی رب اور مخاطبین بھی وہی مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعوے دار ہے. لیکن فرق آ گیا ہے، دونوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے.
ہم صحابہ کرام کے طرز طریقے پر نہیں ہیں، ہم ان کے اصولوں کے بتائے ہوئے اصولوں پر نہیں ہیں، ہم وہی مسلمان نہیں ہیں جو ہمارے اسلاف تھے، جو ہمارے صحابہ کرام تھے، جس کا اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم وہ مسلمان نہیں ہیں۔ سامعین کرام، یہ تلخ حقیقت ہے، لیکن اس کو سننا بھی چاہیے اور اپنے اندر جو غلطی اس کی اصلاح بھی کرنی چاہیے۔ سامعین کرام، ہم جب کسی معاملے کو اٹھاتے ہیں اپنے صحابہ کرام کی تعریف کے اندر، تو ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے اطاعت کا وہ جذبہ تھا، ان کے اندر وہ طلب اور رغبت تھی کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا، صحابہ کرام فوراً تن من دھن کی باز لگا کر کے اس فرمان پر عمل پیرا ہونے کے تیار ہو گئے۔ کوئی ایک مثال آپ لے لیجیے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے مومنو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت فرائض کے علاوہ نوافل کا ایسا اہتمام کرتی تھی کہ ان کے قدم سوچ جایا کرتے تھے، راتوں کو ان کی راتیں بستروں سے الگ ہو کر کے گزر جایا کرتی تھی، وہ سوتے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ فرمان جاری کیا زکوٰۃ ادا کرو، وہ مال کی پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ ایسے اکٹھا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب یہ مسئلہ آیا کہ کچھ منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے ہیں جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا ایک بکری کا بچہ بھی روکے گا میں اس سے قتال کروں گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ اور آگے بڑھتے ہیں، جب اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے مخاطبین مومنین اور تمام مخلوقات کے سامنے یہ پیغام بھیجا اور ان کو یہ حکم دیا اعبدوا اللہ لا تشرکوا بہ شیئا، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ صحابہ کرام کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکراتی ہے، جب یہ صدا ٹکراتی ہے ان عرب کے بادشاہ کے کانوں سے، تو سارے کے سارے 360 بتوں کے معبود ہونے سے انکار کرتے تھے۔ سامعین کرام، وہ صحابہ کرام تھے۔ آئیے ہم خود کا جائزہ لیتے ہیں، ہم جب صحابہ کرام کے ان تمام واقعات کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہم سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم بہت دور نکل گئے ہیں، ہم بہت دور کی گمراہی میں جا گرے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو کہا تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، توحید کے پرستار بن جاؤ، شرک سے دور ہو جاؤ، شرک سے بچ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو معاف نہیں کرنے والا، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ سامعین کرام، ہر خود کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے سماج اور آس پاس رہنے والے واقعوں کا ہم جائزہ لیں۔ کوئی اپنا سر ٹیکتا ہے مزاروں کے اوپر، کوئی مردوں سے اپنی امید وابستہ کرتا ہے، کوئی شفا پانے کے لیے ہاتھوں میں کڑے، گلے میں تعویذ، پیر میں دھاگے، کمر میں دھاگے، اور کسی طریقے سے کوئی منت و سماجت کے لیے، کوئی بچہ اپنے اولاد حاصل کرنے کے لیے ولیوں کا سہارا، پیروں کا سہارا، قبروں کے اندر مدفون اشخاص کا سہارا۔ سامعین کرام، اسلام اسی سے تو آزاد کرنے کے لیے آیا تھا، اسلام نے اسی سے تو تم کو بچنے کو کہا تھا، اللہ رب العالمین نے اسی سے تم کو دور رہنے کو کہا تھا، اور تم نے وہی طریقہ اختیار کر لیا۔ مسلمانوں، وہ مسلمان آج نہیں ہو جو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ تم اسلام کے داخل ہو جاؤ، جس اسلام کی تعلیم اللہ سے رسول نے دی تھی، ہم اسلام پر عمل نہیں کر رہے، ہم اس کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہے۔ سامعین کرام، لوگ سمجھتے ہیں کہ پتھروں کی عبادت کرنا ہی صرف شرک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف درختوں پر دھاگے باندھنا ہی شرک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف مورتیوں کے آگے جھکنا ہی شرک ہے۔ سامعین کرام، آپ اٹھائیے تاریخ کو، جو لات و منات، جو عزا، جو مکہ کے بت تھے، وہ سارے کے سارے ان کے سامنے جھکتے نہیں تھے، لوگ ان کی تعظیم ہی تو کیا کرتے تھے، لوگ ان کی عزت ہی تو کیا کرتے تھے، لیکن وہ عزت جس طریقے سے اللہ کی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے تھی، اس طریقے سے عزت کیا کرتے تھے، لہذا وہ لوگ بھی مشرک ٹھہرے، اور اسلام نے ان کے اوپر قدر لگایا، نکیر کی، ان کو روکا کہ یہ کام تو مت کرو۔ سامعین کرام، شروعات بات یہیں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے تعلیم دی اور دعوت دی توحید کی طرف پلٹنے کا، پہلے دل کی صفائی کی، اور جب دل مکمل طور پر پاک و صاف ہو گیا، تب اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو دوسرے تمام اعمال کے بارے میں تعلیم دی۔ سامعین کرام، بیان کرنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان کچھ اور تھے، آج جو مسلمان ہیں وہ اس راستے سے بھٹک چکے ہیں، راستے سے ہٹ چکے ہیں۔
سامعین کرام، صرف یہ ایک ہی مسئلہ نہیں بلکہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کبھی بھی کوئی مسئلہ آیا اور کوئی فرمان رب کریم کا صادر ہوا تو وہ صحابہ کرام سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کا تیار ہوئے۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھ لیجیے، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑی بیماری، ایک بہت بڑی برائی، ایک بہت بڑی جو غلطی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ شراب نوشی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، لوگ جوئے بازی کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، لوگ گالی گلوچ اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ فرمان صادر کیا، یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کے نام یہ پیغام بھیجا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، سن لو، غور سے سن لو کہ شراب تمہارے لیے حرام قرار دی جاتی ہے۔ شراب، جوئے اور ایسے ہی آستانے جو خود لوگ بنا کر کے آستانے وہاں بیٹھتے ہیں جم کر کے، اور اسی طریقے سے فال کے تیر، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل ہیں، ناپاک ہیں۔ فاجتنبوہ، رب کائنات کا جب حکم آ گیا کہ تم اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو، اس سے دور رہو۔ سامعین کرام، تاریخ گواہ ہے، آپ حدیث کے صفحات پلٹ کر کے دیکھیں، مدینہ کے اندر شراب کی نہریں بہ جاتی ہیں، مدینہ کے اندر شراب کی نہریں بہ جاتی ہیں، لوگ اپنے مٹکے اور گھڑے کو توڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا فرمان آ گیا۔ سامعین کرام، وہی فرمان، وہی قرآن، حکم دینے والا وہی رب کائنات اور تعلیمات اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی مسلمان کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ یہ فرمان کیوں بدل گیا؟ ہمارے سامنے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ہم شراب نوشی سے باز کیوں نہیں آتے؟ ہم جوئے کے اڈے کو کیوں سجاتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہم آستانوں پر چڑھ کر کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہم بدفعلی کیوں نکالتے ہیں؟ یاد رکھنا، جس بندے کے اندر، جس انسان کے اندر اگر شرک کا ذرا بھی شائبہ پیدا ہو گیا، ذرا بھی اس کے اندر شرک آ گیا تو پھر وہ ہر ایک چیز سے معمولی چیز سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ کبھی چھپکلی سے ڈر جائے گا، کبھی بلی کے سامنے سے گزرنے سے ڈر جائے گا، کبھی پتے کے کھڑکنے سے ڈر جائے گا۔ سامعین کرام، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو شرک کی غلامی سے آزاد کر کے، مختلف خداؤں کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اور صرف ایک رب کائنات کی غلامی کرنے کو کہا۔ سامعین کرام، کیا ہم حقیقی معنی مسلمان ہیں؟ یہ کون سے اسلام ہے؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم تو وہ مسلمان نہیں جس اسلام پر عمل کرنے کو ہمیں کہا گیا، ہم اس اسلام پر عمل نہیں کریں۔ یہ کل حقیقت ہے، اس کو سننا پڑے گا اور ماننا پڑے گا۔ سامعین کرام، اسی طریقے سے جب دنیا کی بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی حیثیت اور قدر و قیمت کی بات آتی ہے تو یاد آتا ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تمام واقعات جب ان کے سامنے یہ آیات سامنے آئیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا محض کھیل و کود کا سامان، دھوکے کا سامان ہے، لہٰذا اس کے پیچھے پڑنا فضول ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے سب سے امیر و کبیر آدمی، اپنے علاقے میں ان کی جوڑ کا کوئی انسان نہیں تھا، وہ ایسا لباس پہنتے تھے جو سب سے مہنگا ہوا کرتا تھا، ان کا لباس باہر دوسرے شہروں سے آیا کرتا تھا، ایسے خوشبو استعمال کرتے تھے کہ پورے مدینہ اور شہر کے اندر کوئی اور ایسا خوشبو استعمال نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب ان کے کانوں سے رب کائنات کا یہ فرمان جا ملا، ٹکرایا کہ یہ دنیا کھیل و کود کا تماشے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، ان کی غربت کا کیا حالت، کیا کہیے؟ وہ سارے کے سارے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے تھے، غربت کی زندگی بسر کرتے۔ سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ آپ اس کے بعد عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ کے آپ واقعات کو پڑھیے، وقت کا بادشاہ، سب کچھ اس کے پاس، لیکن جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں فضول ہیں، دنیا کی کوئی ویلیو نہیں اللہ کی نگاہ میں، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سارے کے سارے مال سے دستبردار ہو کر کے بیت المال کو جمع کر کے غریبی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ عید کا موقع آتا ہے، بچے بلکتے ہیں، روتے ہیں، اب وہ نیا کپڑا کہاں سے آئے گا؟ سامعین کرام، آپ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجئے وہ کون مسلمان تھے؟ وہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی جن کو یہ حکم سب سے پہلے ملا، اور ان لوگوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا اور اس پر پورے طریقے سے عمل پیرا ہوئے، وہ سب سے پہلے مخاطبین تھے۔ وہی حکم، وہی قرآن، وہی فرمان، وہی رب، وہی رسول، وہی مسلمان، آج اسی کو جب تعلیم دی جاتی ہے، رب کائنات کی وہی آیت پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے، وہ منحرف ہو جاتا ہے، وہ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے۔ کون سنے گا یہ باتیں؟ کون عمل کرے گا ان تمام باتوں پر؟ سامعین کرام، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ وہی سوال پھر یہاں ہوتا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟
ہم مسلمان تو نہیں ہیں، ہم اس اسلام کے فالوور تو نہیں ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا اور تعلیم دی۔ سامعین کرام، ایسے ہی جب بات آتی ہے دعوت و تبلیغ کی، جب بات آتی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کی، جب بات آتی ہے لوگوں کے درمیان اصلاح کی، جب بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول کے فرمان کو لوگوں تک پہنچانے کی، تو پھر یاد کرو تمام صحابہ کرام کی اس قربانیوں کو، یاد کرو تمام صحابہ کرام کے ان والہانہ قربانیوں کو جن کو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ سامعین کرام، معاذ بن جبل یا اسی طریقے سے دوسرے تمام صحابہ کرام ہو، وہ اللہ رب العالمین کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ اس کے رسول کا پیغام لینے کے لیے کبھی صحراؤں میں پھرا کرتے ہیں، کبھی جنگلوں میں پھرا کرتے ہیں، تو کبھی سمندروں میں اپنے کھلے ڈال دیا کرتے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، وہ مسلمان تھے، جب تک وہی مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا فرمان لے کر کے چل رہے تھے، دنیا ان کے قبضے میں تھی، وہ دنیا کے حاکم تھے، لیکن جب ان کے ہاتھ سے قرآن اور حدیث چھوٹا، جب ان کے ذہن و دماغ سے اللہ اس کے رسول کا فرمان نکلا، اس کے بعد سے وہی قوم جو دنیا کے اوپر حکومت کرتی تھی محکوم بن گئی، وہی قوم غلام بن گئی اور دنیا اس کے اوپر مسلط ہو گئی، دنیا اس پر حاکم ہو گئی۔ سامعین کرام، باتیں بہت ساری ہیں لیکن میں بالکل اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ آپ یاد کیجئے حضرت طارق بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یاد کیجئے طارق بن زیاد فاتح ادرس کو، جب وہ جاتے ہیں ادرس فتح کرنے کے لیے، سمندر کو پار کرنے کے بعد ساری کی ساری کشتیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں پوری اپنے فوج اور لشکر سے کہ ساری کشتیوں کو آگ لگا دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، کشتیوں کو کیوں آگ لگا رہے؟ کہتے ہیں کہ اب یہاں آنے کے بعد اپنے ذہن و دماغ سے یہ لوٹا دو، یہ مٹا دو، ختم کر دو کہ ہمیں واپس لوٹنا بھی ہے، اب یا تو ہم اسی سرزمین میں دفن ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، یا اللہ کا کلمہ بلند کر دیں گے۔ سامعین کرام، یہی نہیں بلکہ آپ مدائن کے واقعات کو پڑھیے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت جاتی ہے، راستے میں سمندر پڑتا ہے، مشورہ ہوتا ہے کیا کریں، سمندر کو کیسے پار کیا جائے۔ صحابہ کرام کے پرجوش بلبلا نے یہ اندر سے گواہی دی کہ سمندر کے اندر تو اپنے گھوڑے ڈال دو۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی مقدس جماعت سمندر کے اندر اپنے گھوڑے ڈال دیتی ہے، باتیں کرتے ہوئے زبان نکل جاتی ہے۔ جب سامنے لشکر دیکھتا ہے کہ یہ لوگ سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے، کہتے دیو آمدر، دیو آمدر، دیو آگے، دیو آگے، ان سے بھاگو، ان سے لڑ نہیں سکتے، ان سے جیت نہیں سکتے۔ سامعین کرام، یہ ہم انہی کے امتی ہیں، ہم انہی کے پیروکار ہیں، ہم انہی کی نسلیں ہیں، ہمارے رگوں میں انہی کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ مسلمان کا بزدل کیسے ہو گیا؟ یہ مسلمان کا ضمیر مر کیسے گیا؟ یہ مسلمان جو پوری دنیا پر حکومت کرنے والا تھا، کیا ہو گیا اس کو؟ اس کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، رسول کے فرمان جب سامنے آتے ہیں، بلک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ میں بہت ساری باتیں نہیں بیان کروں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو چڑ ہوتی ہے کہ امام صاحب یہ ساری باتیں بول جاتے ہیں، لیکن معاف کرنا، مجھے الفاظ سے کمپرومائز کرنا نہیں آتا۔ جو شرک کرنے والا اس کو مشرکی کہا جائے گا، جو احادیث رسول کا مخالف ہے یا اسی طریقے سے دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے والا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو بدعتی کہا، بدعتی ہی کہا جائے گا۔ الفاظ کے ساتھ معاف کیجیے، مجھ سے تو نہیں سمجھوتا ہوتا کہ مشرک کو کچھ اور پیارا نام دے کر کے اس کو قریب لایا جائے، یا بدعتی کچھ اور پیارا نام دے کر اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو وہ ناراض نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک قرآن و حدیث اپنے ساتھ آپ لے کر کے چلیں گے، قرآن و حدیث کو آپ تھام کے رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی عزیز دنیا آپ کے قبضے میں رہے گی، اور اگر اسے قرآن و حدیث کو آپ ترک کر دیں گے تو پھر دنیا آپ پر غالب آ جائے گی اور آپ دنیا کے غلام اور محکوم بن جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت یاد کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن مقدس کے تعلق سے جس کے ساتھ آج ہمارا رویہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی سوتیلا ہے، ہم اس کو جزدانوں کے اندر، ہم اس کو اچھے اچھے قبر کے اندر سونے کے تار سے سلائی والے قبر کو لاتے ہیں، اس میں لپیٹ کر ہم طاقوں میں سجا دیتے ہیں۔ یہ قرآن سجانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن زینت بنانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ قرآن کمرے کے اندر رکھ اس لیے نہیں رکھنے کے لیے آیا تھا کہ شیطان روم میں کمرے کے اندر نہیں آئے گا۔ قرآن آیا تھا اس کو پڑھنے کے لیے، قرآن آیا تھا اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، قرآن آیا تھا دل کی صفائی کے لیے، قرآن آیا تھا تمہارے دلوں میں سکون پہنچانے کے لیے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کسی موقع پر صحابہ کرام کے درمیان، ان ھذا القرآن یہدی للتی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ قرآن جو ہے
يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به آخرین. یہ قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کو تھام لے، اگر کوئی اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائے، کوئی ان تمام اصولوں پر چلنا شروع کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ قوم بلندی کی حفاظت کرے، وہ قوم ترقی یافتہ قوم ہو جائے گی. وَيَذْعُ بِهِ آخِرِينَ. اور یہی وہ کتاب ہے کہ اگر اس کتاب کو چھوڑ دیا جائے، اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا جائے، اس کتاب کو طاقوں کی زینت بنا دیا جائے، تو پھر وہی قوم اور جو سرسریا سے ترقی کے مناظر سے قار مذلت کے اندر ضلالت گمراہی کی عامی گٹھی میں جاتی ہے. آج ہمارا معاملہ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ آج ہمارا معاملہ قرآن مقدس کے ساتھ کیا ہے؟ کسی کی وفات، کسی کی موت ہو گئی، دو چار لوگوں کو بلا کر کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، حق ادا ہو گیا کیا؟ اسی طریقے سے کوئی اور مسئلہ پیش آیا، چلو امام صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس، اسے قرآن کی دو آیتیں پڑھ کے سننے ختم ہو گیا مسئلہ؟ نہیں، قرآن سے نہیں آیا تھا. قرآن کے ایک ایک پیغامات پر، ایک ایک احکام پر عمل کرنے کے لیے آیا تھا. سامعین کرام، اگر ہم ان تمام اصولوں پر اور ان تمام احکام کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو پھر دنیا کے اندر جو صورتحال ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. آج پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر آپ دیکھیں مسلمانوں کی کیا حال ہے. مسلمان یہ سدھار کی کوشش بھی کر رہا ہے، الگ الگ طریقے سے ہر کوئی اپنی کوششیں کر رہا ہے، لیکن کسی کا ذہن، کسی کا دماغ اس جانب نہیں جا رہا ہے کہ مسلمان جب ترقی کے مناظر طے کر رہے تھے کیوں کر رہے تھے. مسلمان جب ترقی کے مناظر طے کر رہے تو اسباب کیا تھے. لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے. اپنے اپنے طریقے سے کوئی پیسہ جمع کر رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے لوگوں کو جمع کر رہا ہے تاکہ ہم دین کا غلبہ کریں گے. سامعین کرام، ساری کی ساری محنتیں ایک طرف، اگر قرآن اور حدیث کی تعلیمات وہاں موجود نہیں، ترقی نہیں آ سکتی، تنزل سے ہم نہیں نکل سکتے. سامعین کرام، آج دنیا سے محبت کا یہ عالم ہمارے درمیان ہے کہ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ کر کے آخرت کو بھلا دیے. ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ کر کے آخرت کو بھلا دیے. انشاءاللہ میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا. دنیا کی محبت میں ہم آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں، جبکہ آخرت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت اچھی پیاری حدیث منقول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، ایک مری ہوئی بکری کا بچہ ہے جس کا کان چھوٹا ہے، کٹا ہوا کان ہے، مری ہوئی ہے. بکری کا بچہ مرا ہوا، کان چھوٹا یعنی عیب والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اس کو کوئی خریدے گا کیا چند درہم میں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں رسول اللہ اس کو کون خریدے گا؟ مری ہوئی بکری ہے، کان بھی چھوٹا ہے، کون لے گا؟ کون بیوقوف ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا چلو فری میں لے لو، مفت میں، کچھ پیسہ نہ دو، پھر بھی لے لو اس کو. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ سے کوئی نہیں لے گا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی، جس طریقے سے تمہارے نگاہ میں، تمہارے نظریے کے مطابق اس مری ہوئی بکری کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں. ہم اس دنیا کے لیے مر رہے ہیں، ہم اس دنیا کے ساری محنت کر رہے ہیں، ہم اس دنیا کے لیے پوری کوشش لگاتے رہے ہیں اور دین کو چھوڑتے رہے ہیں. سامعین کرام، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تم دین کے لیے اپنی زندگی کو برباد کر لو یا دنیا نہ کماؤ. نہیں، دنیا سے اپنا حصہ لینا ہے، دنیا سے اپنی ضرورت پوری کرنی ہے. بس یہ عین مقصد نہیں ہے کہ اسی کے حصول کے لیے ساری زندگی کھپا دیا جائے، لگا دیا جائے. بہت سارے واقعات ہیں، لوگوں نے اس چکر میں پڑ کر کے اپنی آخرت کو برباد کیا ہے. لیکن یاد رکھنا انسان، یہ مسلمانوں، خاص طور سے مومنوں جو قرآن و حدیث کو پڑھنے والے ہو، سمجھنے والے ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو اور اللہ پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہو، اس بات کو یاد رکھنا. انسان، ساری مخلوق، ساری انسانیت جن کے سامنے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا، وہ اس پر عمل کرے نہ کرے اس کی ذمہ داری. لیکن یاد رکھنا اس کا آنکھ اس وقت کھل جائے گا جب پہلے وہ قبر میں پہنچے گا، جب وہ موت کو اپنے سامنے دیکھے گا، حلقوم میں اس کی روح پہنچ جائے گی، اس کا آنکھ کھل جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ٹائم کہے گا قیل من راق، کہاں ہے تمہارے جھاڑ پھونک کرنے والے، کہاں ہے تمہارے وہ مال اسباب، کہاں ہے تمہاری جائیداد اور پراپرٹی جس سے تم بچا کرتے تھے، سوچتے تھے کہ ہمارے سب کچھ کام آ جائیں گے، بلاؤ اس کو لاؤ. اور ایسے ہی جب قبر کے اندر دبوچا جائے گا یا جہنم کے عذاب کو دکھایا جائے گا، جب جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت بھی اس کا آنکھ کھل جائے گا، سمجھ جائے گا ہم تو غلط کر رہے تھے. اور اس ٹائم کہے گا اللہ مجھے بس چند وقت کی مہلت دے دے، مجھے بس چند وقت ٹائم اور فرصت دے دے، دنیا مجھے پھر سے بھیج دے، میں ساری زندگی تیری عبادت ہی کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا. لیکن وہ ایسا وقت ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ٹائم ان لہ ذکر، نصیحت اس ٹائم کا، نصیحت اس ٹائم پکڑنا کوئی فائدہ نہیں،
اس ٹائم انسان چاہ کر بھی کچھ کر نہیں سکتا. لہذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم خود کو دیکھیں, اپنا محاسبہ کریں کہ ہم خود کو تو مسلمان کریں. لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان کھانے کے اندر پیدا ہو گئے تو مسلمان ہی, یا ہمارا خون ہمارا نسب چلا آ رہا ہے فلاں عالم صاحب سے یا فلاں مولوی صاحب سے, امام صاحب سے, تو ہم اچھے مسلمان ہیں. نہیں, اگر صرف اور صرف مسلمان یا حسب نسب کی وجہ سے کوئی جنت کا حقدار ہو جاتا, محض کوئی حسب نسب کی بنیاد پر مسلمان یا اسلام والا مومن ہو جاتا, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کچھ ایسے بدنصیب لوگوں کے تعلق سے مثال کے طور پر آپ ابو جہل کو لیجیے, کیا ان کے بارے میں کیا ہمارا خیال ہے؟ اسی طریقے سے ابو لہب کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ خاندان کس کا؟ نبی کا گھرانہ, نبی کے خاندان کے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ یا ایسے ہی اور آگے بڑھیے آپ اور پیچھے جائیے, آپ نبیوں کے تعلق سے دیکھ لیجیے. آپ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کیا کہیں؟ نوح علیہ السلام کے ڈوبتے بیٹے کنعان کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو نبی کے گھرانے سے تھے, وہ بھی تو اللہ والوں کے گھرانے سے تھے, لیکن نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صورت, حسب, نسب, مال, جائیداد نہیں دیکھی جاتی. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تمہارے قلوب, تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تمہارے اعمال اگر نیک اور صالح ہیں تو تم کامیاب ہوگے, اور اگر تمہارے اعمال غیر صالح ہیں, نیک نہیں ہے, غلط راستے پہ ہیں, تو پھر تمہاری ساری کی ساری محنت اور کوشش ضائع کا برباد. سامعین کرام, میں صرف اور صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں اور آپ کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہ رہا ہوں. مسلمانوں ہوش کے ناخن, مسلمانوں قیامت بہت قریب ہے. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا ہے قیامت قریب ہے, لیکن تم لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہو. اللہ نبی کے سامنے ہم سب کو حاضر کرو. اللہ کے سامنے ہمارا ایمان اگر اس بات پہ ہے کہ ہم قیامت قائم ہوگی, حشر کا میدان سجے گا, لگے گا, ہمارے اچھے اور برے کاموں کا حساب ہوگا, تو پھر ہم کیا کر رہے؟ ہم نیک اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم اس دن کی تیاری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے, ہمیں سوچنا چاہیے, اپنے گریبان میں ڈال کر کے, اپنے آپ میں بیٹھ کر کے تنہائی میں سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا کیا کل کے لیے, میں نے کل کی کیا تیاری کی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کل اللہ کے سامنے رسوا ہو جائے, کل اللہ کے سامنے ہمیں بے عزتی نہ محسوس ہو. ہم یہ نہیں سوچ رہے. اور بتلاؤ میں آپ کو, شاید معلوم ہو, حشر کا جو میدان ہوگا وہ ایک ہی میدان, سب بہت بڑا میدان ہوگا, اور ایک مرتبے میں ایک آدمی اگر کوئی کچھ بولے گا, ساری کی ساری انسانیت سنے گی. وہ انسانیت جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہوگی, ساری کے سارے وہاں موجود ہیں. میں نے آپ کو مثال دیا تھا کہ کلاس کے اندر ٹیچر کچھ پوچھ رہا ہو, ایک بچہ ہے جو نہیں بتا پائے, سارے بچے بتا دیے, سارے کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے اس کے, اور ایک بچہ کھڑا ہو, کتنی اس کی بےزتی محسوس ہوتی ہے, اس کی کتنا برا اس کو لگتا ہے کہ کاش مجھے بیٹھا دیتے اگر اچھا ہوتا. آپ گمان کیجئے, تصور کیجئے کہ سارے کے ساری انسانیت موجود ہے. قیامت تک آنے والے آدم علیہ السلام کے سے لے کر کے قیامت تک آنے والے سارے انسان موجود ہیں, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑا کر دے, وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اگر رسوا ہونا پڑے, کیا عالم ہوگا, کیا حالت ہوگا. سامعین کرام, میں بس ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, میں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ سوچو. سامعین کرام, میں آخری بات کر کے بات ختم کروں گا, وہ یہ کہ آج ہمارے درمیان معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لیے ہر کام کے لیے وقت ہے, ہمارے لیے ہمارے پاس ہر کام کا وقت ہے, لیکن اگر نہیں وقت ہے تو دین کے لیے نہیں. ہم یا یہ عالم صاحب یا دوسرے مفتیان کرام حفظہم اللہ آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ زبان بند کر دیجیے, یا کوئی بھی دین کا عالم, دین کا سمجھدار دائی یہ نہیں چاہتا آپ کا کاروبار خراب ہو جائے. نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں, علماء کرام یہ چاہتے ہیں, دین کے داعیان یہ چاہتے ہیں, کتاب و سنت لوگوں تک پہنچانے والے یہ چاہتے ہیں میرا بھائی یہ برباد نہ ہو جائے, یہ کل نقصان اور خسارہ نہ اٹھائے. لہٰذا ہم اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں. میں آپ سے دوبارہ التماس کروں گا, ادباً آپ سے گزارش کروں گا کہ دین کے لیے بھی آپ وقت نکالیے, دین کے لیے بھی آپ وقت نکالیے, کیونکہ اگر دین نہیں ساری دنیا آپ کے پاس ہے تو کوئی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس دین ہے دنیا کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس سب کچھ ہے. لہٰذا آپ تمام لوگ سے پھر دوبارہ التماس کروں گا. یہاں پر سنڈے کے روز بتایا گیا تھا, اعلان اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا کہ ایک ہفتہ چھوڑ کر کے دوسرا ہفتہ, یعنی مہینے میں 2 ہفتے پروگرام کا انعقاد رکھا جاتا ہے, اور اس کے لیے اعلان بھی کیا جاتا ہے. لہٰذا آپ تمام لوگ
میں یہ نہیں کہ صرف یہیں پر آئیے، کہیں پر بھی جہاں پر دینی مجلس ہو، دینی پروگرام ہو یا دینی باتیں ہوں، آپ اس سے جڑیے، اس کو سیکھیے. اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کچھ غلطی اور خامیاں ہیں، نام تو نہیں لے سکتا، اشارہ بتلاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ہیں میرے بھائی، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کے طریقے نہیں معلوم، ایسے ہی لوگوں کے درمیان اپنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم. ایک مصلی نماز پڑھ رہا ہے، سامنے مجھے کیسے بیٹھنا ہے، کہاں سے گزرنا نہیں معلوم، خطائیں کر جاتے ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس بھائی کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں جاگ رہا کہ میں اس چیز کو سیکھوں. کتنے لوگوں کے اندر یہ تڑپ ہے، یہ جذبہ ہے کہ چلو آج ہم دین سیکھتے ہیں، نماز روز پڑھتے ہیں، چلو امام صاحب کے پاس بیٹھ کر کے سیکھتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنا ہے یا وضو ہمیں کیسے کرنا ہے یا اسی طریقے سے ہمیں طہارت کیسے حاصل کرنی ہے. سامعین کرام، یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے اور حقیقی معنی مسلمان بنیے. وہ صحابہ کرام کے طرز عمل کو اختیار کیجیے اور اللہ اس کے رسول کا وہی فرمان ہے جو ان کو تھا، وہی فرمان ہمیں بھی ہے، ہم بھی اس پر عمل کریں، تبھی جا کر کے ہم کامیاب کامران ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا حال میں ناصر ہو. سامعین کرام، کئی ایک اعلانات ہیں